إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ ہر عقیدے کے، ہر نظریے کے، ہر مسلک اور ہر فرقے کے لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کی، محبت کے اظہار کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے، اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ انسان کو جس بھی بڑے سے محبت ہوتی ہے تو اس کی عظمت انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، اور پھر یہ تعظیم کرنے والا، محبت کرنے والا جس کی یہ تعظیم کرتا ہے، اس کی عظمت کے کلمے ہی پڑھتا رہتا ہے۔ آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں کہ جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے لیڈر کی خوبیاں ہی بیان کرتا رہتا ہے، اس کی عظمت کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر بڑے کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ الفاظ پہ غور کریں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کی تعظیم، اس کی توقیر اور اس کی عزت کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی تعظیم نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا، اور چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹے پر رحم نہیں کرتا۔ یعنی اسلام ایسا مذہب ہے۔ پھر میرے محترم بھائیو، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد
جو ذات جو ہستی سب سے بڑی ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ کے رسول نے شریعت اسلامیہ نے ہمیں عام بڑے آدمی کی عزت اور توقیر کا حکم دیا ہے، اور اس حد تک دیا کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ کی توقیر پھر کس قدر بڑھ کے ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز خطبے میں یہ کوشش کروں گا، سب سے پہلے میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ چیزیں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا، ان کی توقیر کرنے کا، ان کی باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا 104 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں اور کہا کہ اے ایمان والو تم لفظ راعنا کا استعمال نہ کرو، لا تقولوا نہ تم کہو راعنا وقولوا اور تم یہ کہو انظرنا کہ ہمیں دیکھیے، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ راعنا کے استعمال سے منع فرمایا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لفظ راعنا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت رکھیے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف دھیان دیجئے، یعنی ہمیں دیکھیے۔ صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہماری طرف ہو، ہمیں دیکھ رہے ہوں، جیسا کہ حدیث صحیح بخاری کی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیوں کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ دائیں جانب منہ کر کے بیٹھتے تھے، تو ہماری یہ خواہش ہوتی کہ جب اللہ کے رسول ہم دائیں جانب منہ کر کے دیکھیں تو ہم آپ کو نظر آئیں۔ تو یعنی صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی کی چہرے کی نظر ہماری طرف ہو، یعنی آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ تو پھر صحابہ ان الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے مختلف قسم کے، ان میں سے ایک لفظ تھا راعنا، اے اللہ کے نبی ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف دیکھیے۔ اب یہودی جو تھے مدینہ کے وہ اس لفظ کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے قرآن میں اللہ نے الفاظ استعمال کیے کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے راعینا، یعنی عین کو تھوڑا سا کھینچ دیتے، لمبا کر دیتے۔ اب راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا خیال رکھیے، ہماری رعایت کیجئے۔ اب راعینا ای کو تھوڑا لمبا کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، یعنی ہماری بکریاں چرانے والے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بکریاں نہیں چرائی، لیکن یہودیوں کے چرواہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے۔ اب وہ تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کرتے ہوئے لفظ کو کھینچتے تو مطلب بدل جاتا۔ لفظ ہمارا خیال کیجیے سے مطلب کیا بن جاتا ہے، اے ہمارے چرواہے ہماری بات سنیے۔ تو اللہ نے اس لفظ کو کہنے سے ہی منع کر دیا، کس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے، آپ کی توقیر کے لیے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد لفظ راعنا استعمال کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے بات کرنی ہو، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو کیا کہنا ہے، انظرنا، ہماری جانب دیکھیے۔ یعنی اللہ نے لفظ راعنا کا استعمال ہی منع کر دیا، یعنی یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حکم دیا اللہ نے اہل ایمان کو۔ پھر دوسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تمہارا بعض کو پکارتا ہے۔ اب مثلا آپ لوگوں کے لیے تو میں امام ہوں، خطیب ہوں، قاری صاحب ہوں، آپ مجھے قاری صاحب کہہ کے پکاریں گے، ظاہر سی بات ہے، لیکن جو میرا کلاس فیلو ہوگا یا جو میرے استاد ہوں گے یا جو مجھ سے سینئر ہوگا وہ مجھے کیا کہے گا، وہ میرا نام لے کے پکارے گا۔ تو یعنی جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو، بالخصوص جو ہم عصر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہیں، یا کسی بڑے کو بھی پکارنا ہو تو عام آدمی جو ہوتا ہے اس کو ہم اس کا نام لے کے پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ اس چیز سے منع فرما دیا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل بھی نہیں پکارنا۔
پھر اللہ نے بڑے سخت مزید الفاظ استعمال کیے کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کہ اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں کیا فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے پیچھے حکم کیا دیا کہ ایسے نہیں پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے، اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ یاد رکھو جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرے گا، ان تصیبہم فتنہ، یا تو اس کو بہت بڑا فتنہ پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دردناک عذاب لپیٹ لے گا۔ یعنی آپ اللہ کے رسول کو اس طرح پکار ہی نہیں سکتے۔ یہ کس لیے اللہ نے حکم دیا؟ یہ اللہ نے اہل ایمان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح پھر میرے محترم بھائیوں، سورۃ حجرات کی جو آیات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کی جو اگر ہم پہلی 5-6 آیات پڑھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے سامنے تمہاری آواز اس طرح ہونی بھی نہیں چاہیے جیسی تمہاری آپس میں آواز ہوتی ہے۔ جب تم آپس میں بیٹھے ہوتے ہو تو باتیں کر رہے ہوتے ہو، ایسی باتیں، ایسی آواز تمہاری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہونی ہی نہیں چاہیے۔ فرمایا اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آواز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس دھیما رکھتے ہیں، آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، آپ کے سامنے بالکل آرام سے بولتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یعنی یہ تقوی کی علامت ہے، تقوی کی نشانی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، کہ ہماری آواز جب اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے رسول بات کر رہے ہو، ہماری آواز بالکل آہستہ ہونی چاہیے۔ اور جو بندہ یہ کرتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تقوی کو خاص کر دیا ہے، ان کے دلوں کو۔ پھر ساتھ میں اللہ نے فرمایا، اور ساتھ میں یہی نہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا اللہ نے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بالخصوص جو بدوی جو لوگ ہوتے ہیں نا، عرب، جب وہ ایمان لاتے تو ان کا رہنے سہنے کا طریقہ بھی پھر دیہاتی ہوتا۔ جب وہ اللہ کے رسول کو پکارتے، کبھی آپ کی چادر کھینچ دیتے، کبھی آپ کا پلو کھینچ دیتے، کبھی آپ کو اونچی آواز سے بلاتے، کبھی آپ کا نام لے کے وہ محمد ایسے کر کے بلایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، گھر کے باہر سے آپ کو آوازیں لگا رہتے ہیں، اے محمد میری ہماری بات سنیے، کیا فرمایا اللہ نے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے، صبر کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر تھی، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ 3 آیات کریمہ، یہ 3 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کی عزت کریں۔ ہم زبان سے تو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اگر ہم عملاً اپنے آپ کو دیکھیں تو یقین مانیں ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں
تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم کیا کرتے تھے۔ چند مثالیں میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کی جانب سے جو کفار کا جو وکیل بن کے آیا تھا، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ تو راوی حدیث ہیں مروہ بن مخرمہ اور مروان، وہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی وہ کفار کی جانب سے نا وکیل بن کے آیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اتنے عرصہ، ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، اس سال مسلمان واپس جائیں گے، ایسی کئی شرائط تھیں۔ تو جب وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا، وہاں دیکھتا رہا صحابہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تو پھر اس نے وہ رویہ جو اس نے دیکھا وہ اس نے جا کے مکہ میں بیان کیا، اور مسلمان ہی تھے ہوئے۔ اور بیان کیسے کرتے ہیں، اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قومی، اے میری قوم، واللہ اللہ کی قسم کھا کے بات کی انہوں نے، کہنے لگے لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں وفد کی صورت میں گیا ہوں، میں نے وفود کی قیادت بھی کی ہے، بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، ووفدت علی قیصر و کسری، میں روم و ایران کے جو بڑے بادشاہ تھے میں ان کے دربار میں بھی گیا ہوں، والنجاشی، اور میں نجاشی کے بھی دربار میں گیا ہوں۔ یعنی وہ بتانا چاہتا تھا کہ میں سب جگہوں پہ گیا ہوں، اور پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دربار میں گیا ہوں، دربار رسالت میں۔ اب وہ فرق بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے جو ماتحت لوگ تھے ان کا رویہ کیسا تھا، تو کہنے لگے کہ واللہ، پھر اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم، ان رأیت ملکا قط يعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا، اللہ کی قسم جتنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اتنے کسی بھی بادشاہ کی رعایا اس کی تعظیم نہیں تھی کرتی۔ یعنی جتنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اتنا میں نے کسی کو کسی کی توقیر اور عزت کرتے آج تک نہیں دیکھا۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح توقیر کرتے ہیں، کہتا ہے کہ واللہ، پھر اس نے پھر قسم کھائی اللہ کی، کہتا ہے اللہ کی قسم کہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ، اگر اللہ کے رسول، یعنی وہ تو محمد کہتے تھے کیونکہ تب ایمان نہیں تھے لائے، کہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا بلغم بھی تھوکتے ہیں صحابہ نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی اتنی تعظیم ہے صحابہ نے کی۔ اور پھر یہی نہیں کہ نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتا ہے فدلک بہا وجہہ وجلدہ، کہ اس بلغم کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، کہ جب اللہ کے رسول ان کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس حکم پر عمل میں کروں، یہ اللہ کے رسول حکم مجھے دیں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَدِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو قریب ہے کہ ان کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ آپس میں لڑ پڑے۔ یعنی ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگنے والے، آپ کے جسم سے لگنے والی پانی کو، اس کے بقیہ کو میں حاصل کروں، وہ پانی آپ کے جسم سے لگ کر میرے پاس آئے۔ اور پھر مزید کہتا ہے کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں، ایک تو ہوتا ہے نا جیسے میں بول رہا ہوں تو سر سے بات ہے، جمعے میں حکم ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، جب وہ اپنی کسی ایک صحابی سے بات کر رہے ہوں تو باقی صحابیوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرماتا ہے کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب آپ کلام کر رہے ہوں، بول رہے ہوں، خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، صحابہ اپنی آوازیں ان کے قریب، اصحاب محمد ان کے قریب اپنی آوازوں کو کیا کرتے ہیں؟ پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی باتوں کو، اپنی آواز کو اونچا کرتا ہی نہیں۔ اور پھر مزید کہتا ہے کہ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور کسی صحابی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ بھی سکے، تعظیم اللہ، ان کی تعظیم کی وجہ سے کہ آپ کی تعظیم اتنی ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا ہے کہ صحابہ میں ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ اور پھر دوسرا واقعہ سہل بن سعد فرماتے ہیں، اور یہ بھی
صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمر بن عوف ان کی صلح کروانے کے لیے گئے. تو جب وہ صلح کروانے گئے تو وہاں پر وقت لگ گیا، تو مؤذن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ اللہ کے وسلم تو نہیں آ رہے، آپ نماز پڑھا دیں. ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی. تو راوی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، والناس فی الصلاۃ، لوگ نماز پڑھ رہے تھے. فتخلص حتی وقف فی الصف، اللہ کے رسول آگے آئے اور آ کر صف میں کھڑے ہو گئے. اب اللہ کے رسول جب صف میں کھڑے ہوئے نا، ابوبکر صدیق تو آگے تھے، اور راوی حدیث باقاعدہ بیان کرتے کہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، ابو بکر کی یہ شان تھی کہ وہ نماز میں ادھر ادھر دھیان دیتے ہی نہیں تھے، ان کا دھیان صرف نماز میں ہوا کرتا تھا. اب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے تالیاں بجانی شروع کر دی. ایسے ہی نہیں، یہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہیں سے تالیاں بجانی شروع کر دی. اب جب تالیاں بجی، ابوبکر نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں. پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ جب تالیاں فلما اکثر التصفیق، کہ جب صحابہ نے کثرت کے ساتھ شدت کے ساتھ تالیاں بجانا شروع کی، ابوبکر کو لگا شاید کہ مسئلہ ہے، اس لیے سارے تالیاں بجا رہے ہیں. ابوبکر نے جب پھر دھیان دیا تو ان کو لگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے صف میں کھڑے ہیں. اب ہوا اس طرح کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صف میں دیکھا نا تو آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اور ساتھ میں کہا انم کس مکانہ، ابو بکر صدیق اپنی جگہ پر رہو، کھڑے رہو، لوگوں کو نماز پڑھاتے رہو، یہ حکم دے دیا. لیکن ہوا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھ اونچے کیے، ایسے بلند کیے، خوش ہوئے اور کہنے لگے فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک. ان کو اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول نے اپنی موجودگی میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. فحمد اللہ، تو انہوں نے نماز میں ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہو. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم استأخر ابو بکر حتی اذا استوى فی الصف. تو کہتے ہیں حدیث راوی بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رکے نہیں، وہ پیچھے ہو گئے. استأخر فی الصف، صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. اب جب ابو بکر صدیق صف میں کھڑے ہو گئے تو امام تو تھا نہیں. وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی. اب نماز سے جب فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، کہ جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا، اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، لوگوں کو نماز پڑھاتے رہو، پھر تم کیوں پیچھے آئے ہو؟ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو. ابوبکر صدیق کہتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ، کہ ابو قحافہ کی بیٹی کی یہ شان ہی نہیں ہے ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں نماز پڑھائے. کہ اب ابو بکر یعنی ابو قحافہ کا بیٹا اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے. تو یعنی یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم تھی جو وہ اللہ کے رسول کی کیا کرتے تھے، کہ کہنے لگے کہ آپ موجود ہیں، نماز پڑھا بھی سکتے ہیں. ابوبکر صدیق مطلب کیسے پھر نماز پڑھا سکتے ہیں؟ پھر تیسری مثال سیدنا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نہ لوگوں کو نمازیں پڑھایا کرتے تھے اس بیماری میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. کون نمازیں پڑھایا کرتے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نمازیں پڑھایا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ جب سوموار کا دن تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ صفوں میں تھے، والناس فی الصفوف، کہ لوگ صفوں میں تھے، سوموار کا دن تھا. تو فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ینظر الینا وہو قائم، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا کپڑا اٹھایا اور صحابہ کو دیکھنے لگے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ینظر الینا وہو قائم، وہ ہمیں دیکھ رہے تھے اور وہ کھڑے تھے. اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں دیکھا نا تو ان کے چہرے کی جو کیفیت تھی وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ اتنا پیارا لگ رہا تھا جیسے قرآن کا کوئی صفحہ ہو.
کأن وجہہ، گویا آپ کا چہرہ ورقۃ مصحف، مصحف کا ورقہ ہو، اتنا پیارا آپ کا چہرہ لگ رہا تھا۔ پھر بیان فرماتے ہیں ثم تبسم یضحک، پھر ہمیں دیکھ کر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یعنی ہمیں دیکھنے لگے اور ساتھ میں مسکرا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ فہممنا ان نفتتن من فرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول کافی دنوں سے نماز پڑھانے نہیں آ رہے تھے، تو کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول نے ہمیں دیکھا، ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں ڈر لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خاطر کہیں ہم اپنی نماز نہ توڑ دیں، اس خوشی میں کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب ہم انہیں دیکھنے کے لیے کہ ہم اپنی نماز کو توڑ نہ دیں۔ اور پھر فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیسیل الصف، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی جیسے کھڑے تھے ویسے ہی پیچھے ہونا شروع ہو گئے۔ وظنّا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے باہر آ رہے ہیں، تو فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے پھر ہمیں اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھو، میں نے نہیں آنا، پھر ان اتموا صلاتکم، اپنی نماز پوری کرو، وارخ الستر، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ گرا دیا۔ پھر انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فتوفی من یومہ، اسی دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، یعنی سوموار کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے تھے؟ وفات پا گئے تھے۔ تو یعنی صحابہ کی یہ ان میں طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، کافی دنوں بعد آئے تھے، صحابہ کی یہ کیفیت بن گئی کہ کہیں ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ ہم نماز چھوڑ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا نہ شروع کر دیں۔ یہ صحابہ کے دلوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہوا کرتی تھی۔ اور پھر مشہور واقعہ ثابت بن قیس، کافی دن انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ثابت بن قیس نا کافی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کو جب اندازہ ہوا نا کہ ثابت بن قیس آ نہیں رہے، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ ثابت بن قیس آج کیوں نہیں رہے مسجد میں؟ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں پوچھ کے آتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ تو جب وہ صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے ان کے گھر میں پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور منکسن رأسہ، اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے نا پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، یا کوئی اس کے دل میں کوئی خوف سا ہوتا ہے، تو وہ پریشان بیچارہ گردن جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پوچھنے پر کہ کیوں نہیں آ رہے آپ؟ اللہ کے رسول نے آپ کا پوچھا ہے کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے، تو کہنے لگے کہ ایک بہت بری بات ہے۔ کیا بات ہے؟ میرے سارے اعمال برباد اور ضائع ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گئے؟ ضائع اس لیے ہو گئے کہ میری آواز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بڑی اونچی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی، وہ آستہ بھی بولتے تو بڑی اونچی آواز سے بولا کرتے تھے، یعنی ان کی آستہ آواز ہماری اونچی آواز سے بھی اونچی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچی کرے گا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو میں پریشان ہوں کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور ساتھ میں کہنے لگے کہ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور میں اہل نار میں سے بن گیا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے میرے اعمال ضائع کر کے اللہ نے مجھے اب جہنم میں داخل کرنا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ وہ صحابی، وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے کہ ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ بشارت دے کے بھیجا کہ جاؤ اور اس کو جا کے کہہ دو کہ لست من اہل النار، کہ تو اہل نار میں سے نہیں ہے، ولکنک من اہل الجنہ، تو اہل جنت میں سے ہے، تمہاری تو قدرتی آواز اونچی ہے، تم تھوڑی کوئی اونچی آواز میں جان بوجھ کے بولتے ہو۔ تو یہ صحابہ کی دلوں میں اللہ کے رسول کی تعظیم تھی کہ اپنی آواز کو اونچا سمجھ کے، اب قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آوازوں کو نیچا رکھنا ہے۔ میری آواز اونچی تھی اور اب بھی اونچی ہے، میرے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے، اس لیے میں نے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں جانا، کہیں میں اس آیت کا مصداق بن کے جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد پھر میرے محترم بھائیوں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچی رکھا کرو، پس رکھا کرو، تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ اذا تکلم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یسمع کلامہ، کہ اتنی آہستہ آواز میں عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے، لم یسمع کلامہ، اللہ کے رسول کو عمر فاروق کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہر حدیث کے الفاظ ہے کہ فیستفہمہ، وہ دوبارہ
عمر سے سوال کرتے کہ کیا کہا ہے؟ مجھے تو تمہاری آواز ہی نہیں آئی، کیا کہہ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، تمہاری آواز نہیں آ رہی مجھے۔ یعنی اتنی آہستہ آواز میں کون بولا کرتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم تھی، عزت تھی، تکریم تھی، توقیر تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر اونچی آواز سے بات کی تو کیا ہوگا؟ میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس تعظیم کی خاطر اتنی آہستہ آواز میں بولا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بات سمجھ نہ آتی اور آپ سے دوبارہ پوچھا جاتا، ہاں عمر کیا کہا ہے، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر میرے محترم بھائی، یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم تھی، ہمارے دلوں کے بھی اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایسی ہی تعظیم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحیح معنوں میں جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سفارش نصیب فرمائے، اور حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کا ساتھ